وہاں پر اظہار کرتے ہیں۔ 2005 میں ایک اور اہم دریافت امریکہ کی سرزمین پر سامنے آئی، ہم سب یوٹیوب کے نام سے اسے جانتے ہیں۔ اس کے بانی 3 دوست تھے، چیڈ ہرلے، اسٹیو چین اور جاوید کریم۔ صرف 20 سالوں میں یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے اپنی بات کہنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ 2005 میں یونیورسٹی آف ورجینیا، امریکہ کے طالب علم اسٹیو ہافمین اور ایلیکس اوہانن نے سوشل میڈیا ریڈٹ کی بنیاد رکھی۔ ٹویٹر کا پلیٹ فارم 2006 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں سامنے آیا۔ اس کے بانی جیک ڈورسی اور اب یہ ایلن مسک کے ایکس کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ فوری پیغام رسانی میں واٹس ایپ نے رابطے کے پچھلے تمام طریقوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ یہ 2009 میں جان کوم اور برائن ایکسٹن نے امریکہ میں ایجاد کیا تھا۔ 2010 میں پینٹریسٹ بنایا گیا۔ اس کے بنانے والوں میں بین سلبرمان اور ایون شارپ اور پال سیریارا شامل ہیں۔ 2010 میں انسٹاگرام کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بنانے والوں میں کیون سٹوم اور مائک کریگر شامل ہیں۔ 2013 میں ٹیلی گرام آیا۔ یہ روسی نژاد پال ڈروف کی ایجاد تھا۔ 2016 میں چینی یانگ یمنگ نے ٹک ٹاک بنایا۔ دوستو، یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، ورنہ ہم سب کے موبائل کا اسکرین تو بے شمار ایپ آئیکن سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ انہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کمپیوٹر اور سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ان تمام پلیٹ فارمز نے دنیا کو کتنی تیزی سے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ رابطوں کی نئی دنیا تخلیق کر دی ہے۔ ہر شخص اپنے ہاتھوں میں پوری دنیا یا پھر بہت بڑی لائبریری لیے پھرتا ہے۔ ہماری زندگیوں کو مربوط کرنے، ایک دوسرے کو قریب لانے، رابطے بڑھانے، تعلیم پھیلانے اور علمی مکالمہ کرنے کی جدید تہذیب سے ہم آہنگ کرنے میں ان تمام تخلیقی پلیٹ فارمز نے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ وہ آزادی سے اپنی بات کہنے اور دوسروں تک پہنچانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ بہت کم ممالک ہیں جہاں اظہار رائے کی آزادی ہے۔ بیشتر ممالک کسی نہ کسی شکل میں خیالات کو کنٹرول کرتے ہی پائے جاتے ہیں۔ وہاں بندشوں کی وجہ سے گھٹن کا احساس بڑھ رہا ہے۔ دوستو، یہ بات پورے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ آنے والے برسوں میں دنیا اس سے کہیں زیادہ حیرت انگیز دریافتوں کا مشاہدہ کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔